بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترمہ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا ایک مختصراً واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ سورہ یوسف میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ بابا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج میرے آگے سجدہ ریز ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تم سے حسد کرنے لگیں گے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے یوسف علیہ السلام ان کے سب سے زیادہ محبوب بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ محبت بہت بری لگی تھی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے۔ ایک دن ان بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت یوسف کو قتل کر دیں گے اور بعد میں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے، لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ملے۔ پھر ان سب نے مل کر کہا کہ اگر تمہارے پاس اس سے زیادہ بہتر تجویز ہے تو پیش کرو۔ پھر اس نے کہا کہ ہم یوسف کو زندہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اگر وہاں سے کوئی قافلہ گزرا تو وہ اسے لے جائیں گے۔ پھر سب بھائیوں نے مل کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بابا، ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور اس کے ساتھ کھیلیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یوسف ابھی بہت چھوٹا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنے کھیل میں مگن ہو جاؤ اور اسے کوئی بھیڑیا لے جائے۔ سب بھائیوں نے کہا کہ بابا، آپ ہم پر اعتبار کریں، کیا ہم اس طرح ہیں کہ اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ کر کھیل میں مگن ہو جائیں؟ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یوسف کو صحیح سلامت آپ کے پاس لے کر آئیں گے۔ جب سب بھائیوں نے وعدہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی اور یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ جب وہ سب واپس آئے تو روتے اور پیٹتے آئے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور یوسف علیہ السلام کا خون آلود قمیص دکھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی اور کچھ دنوں بعد ایک قافلہ کنویں پر آیا اور انہوں نے وہاں سے یوسف کو نکالا۔ اور اس دن یوسف کے بھائی کنویں پر آئے کہ دیکھا جائے کہ یوسف کیا ابھی بھی کنویں میں ہے یا پھر اسے کسی قافلے والوں نے نکال لیا ہے۔ جب وہ آئے تو دیکھا یوسف کو ایک قافلہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام یوسف ہے، یہ بار بار ہم سے فرار ہو جاتا ہے، ہم اس سے بہت تنگ آ چکے ہیں اور اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ دیناروں کے عوض یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کو فروخت کر دیا۔ مصر کے بادشاہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے گھر میں رکھا اور اپنی بیوی زلیخا کو کہا کہ اس کا خیال رکھو، اس کی اچھی سی پرورش کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں مستقبل میں کام آئے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور یوسف علیہ السلام اپنی جوانی پر پہنچے۔ وہ نہایت ہی خوبصورت، عقل مند اور ذہین نوجوان ثابت ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور عقل مندی نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو متاثر کیا اور وہ ان پر فریفتہ ہو گئیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی خواہش کو رد کیا تو انہوں نے اس پر ایک جھوٹا الزام لگا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی اللہ کا پیغام پھیلانا جاری رکھا اور خوابوں کی تعبیر بھی بیان کرتے رہے۔ ایک دن قید خانے میں 2 قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، ہمیں اس کی تعبیر بیان کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوے میرے سر کے اوپر سے گوشت کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس نے انگوروں کا رس نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے وہ عنقریب بادشاہ کا ساقی مقرر کیا جائے گا اور رہا کر دیا جائے گا، جبکہ دوسرے کو سزائے موت دی جائے گی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی اور کہا کہ مصر میں 7 سال خوشحالی ہوگی اور اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر پر یقین کیا اور انہیں مصر کے خزانے کا وزیر بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم و حکمت سے مصر کے خزانے کو بہترین طریقے سے سنبھالا اور قحط کے دوران لوگوں کی مدد کی۔ اسی دوران یوسف کے بھائی بھی گلہ لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر وہ انہیں نہیں پہچان سکے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جب اگلی بار اناج لینے آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ورنہ تم لوگوں کو اناج نہیں دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے مل کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ عزیز مصر ہمیں اس کے علاوہ گندم نہیں دے گا، مہربانی کر کے ہمیں اجازت دیجیے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ نہیں، میں ہرگز تم لوگوں کو اجازت نہیں دوں گا۔ تم لوگوں نے اسی طرح پہلے بھی یوسف کو مجھ سے دور کر دیا تھا۔ ان کی منت سماجت کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی اور بنیامین کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر مصر پہنچے تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی شناخت بتائی کہ وہ اس کا بھائی یوسف ہے، اور پھر اس کو اپنے پاس رہنے کے لیے کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے تھیلے میں ایک شاہی کٹورا ڈال دیا اور اس کے بعد ان پر چوری کا الزام لگا دیا گیا اور اس کی سزا میں انہیں واپس نہ جانے دیا گیا اور مصر میں ہی رکھ لیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ہی رکھا۔ جب سب بھائی مل کر واپس گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ بنیامین کو چوری کے الزام میں قید کر لیا گیا ہے تو وہ ان سے سخت ناراض ہوئے۔ سب بھائی مل کر ایک بار پھر عزیز مصر کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجیے، ہمارے بابا ہم سے سخت ناراض ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے جا ملے اور انہیں ان کی غلطی کے لیے معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بابا تمہاری جدائی میں غم زدہ اور رنجیدہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا انہیں دیا کہ جاؤ اسے لے جاؤ اور بابا کی آنکھوں کو لگاؤ تو ان کی روشنی واپس آ جائے گی۔ وہ کرتا لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے تو حضرت یعقوب نے اپنے اہل و عیال سے کہا اگر تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ کرتا لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے اور انہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے لگایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی روشنی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب اور خاندان کو مصر بلا لیا اور ان کے ساتھ خوشحالی سے زندگی گزاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ صبر، تقوی، اللہ پر ایمان اور معجزے کی ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک دوسرے واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔